غم نہ ہونا، گناہوں کے کرنے پر ندامت کا نہ ہونا انسان کے قلب کی موت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو نعمتوں سے نوازا ہے، ایک دل اور دوسرا دماغ۔ دل عشق الہی کا برتن ہے اور دماغ علم الہی کا برتن ہے۔ دل کے اوپر اجمالی علم پیش کیا جاتا ہے، پھر دل تفصیل کے لیے اس کو دماغ کی طرف بھیج دیتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے دل ہوتے انہیں عقل سکھاتے، اور جو وحی اتری وہ بھی دل پر اتری، عقل پہ نہیں اتری، اس لیے کہ اجمالی علم کا مقام انسان کا دل ہے۔ یہی دل محبت الہی کا مقام بھی ہے، یاد الہی کا مقام بھی ہے۔ جو انسان اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مشغول کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو قلب کی لذت عطا فرماتی ہے۔ جب دل تمام اعضاء کا سردار ہے تو اگر باقی اعضاء سے اتنے مزے ملتے ہیں تو جو مزے دل سے ملتے ہوں گے ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ۔ یہ دل کے مزے جب مل جاتے ہیں تو انسان کے سامنے دنیا کی لذتیں حقیر ہو جاتی ہیں، ہیچ ہو جاتی ہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں رہتی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دل کی کیفیت کا اثر انسان کے کام پر، کلام پر، لباس پر پڑتا ہے، تینوں پر پڑتا ہے۔ جو دل کی کیفیت ہوگی، بات کرے گا تو بتائے گی بات کے اندر فسق بھرا ہوا ہے، لباس بتائے گا فسق بھرا ہوا ہے، کام بتائیں گے کہ فسق بھرا ہوا ہے۔ تو دل کی کیفیت کا اندازہ کام سے، کلام سے، لباس سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بندے کو میرے سامنے لاؤ، میں 1 منٹ اس کی گفتگو سن کے بتا دوں گا اس کو کسی کی صحبت ملی ہے یا کبھی نہیں ملی۔ 1 منٹ کے اندر پتہ چل جائے گا اس کی گفتگو سے۔ ڈاکٹر کو چہرہ دیکھ کے بیماری کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ والوں کو آنے والے کی بات سن کے اس کی روحانی بیماری کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم بولتے ہیں نا، اس سے ہمارے اندر کی حقیقت کھلتی ہے۔ جب تک نہ کھولے، جب تک نہ بولے، کیا پتہ یہ سبزی فروش ہے یا شیخ الحدیث ہے، پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ ظاہری شکل صورت تو ایک جیسی ہو سکتی ہے، بولے گا تو اپنی حقیقت کو کھولے گا۔ اس لیے فرمایا المرء تحت لسانی، بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپایا۔ حضرت علی اللہ عنہ فرماتے تھے تم بات کرو پہچانے جاؤ گے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل کا دکھانا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل کا دکھانا، مومن کا ہو یا کافر کا ہو۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل کا دکھانا، مومن کا ہو یا کافر کا۔ یہ حضرت مجد لسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ہمارے مشائخ نے قلب کی 2 قسمیں بتائی ہیں، ایک ہے قلب سلیم اور ایک ہے قلب سقیم۔ قلب سلیم تو وہ ہوتا ہے کہ جو روحانی بیماریوں سے پاک ہو، ماں سوا کی محبت نہ ہو، اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ اور قلب سقیم وہ ہوتا ہے کہ جو بیمار دل ہو۔ دل میں بھی تو بیماریاں ہوتی ہیں نا، کیا ثبوت کہ دل بیماری ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں بیماری ہے، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھاتا ہے۔ پھر ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ٹیسٹ تو ہونا چاہیے نا کہ دل بیمار ہے یا نہیں۔ ہاں، قرآن پاک نے ٹیسٹ بھی بتلا دیا۔ فرمایا اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، اگر تمہیں غیر مرد سے ضرورتاً بات کرنے کا موقع ملے تو تم بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کو ذرا سخت رکھو، فلا تخضعن بالقول، اس لیے کہ لہجہ نرم کرو گی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، طمع کرے گا وہ جس کے دل میں مرض ہے۔ تو غیر عورت سے بات کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر دل میں طمع کا پیدا ہونا دل کے مرض کی علامت ہوتی۔ اب ڈیسائیڈ کریں کہ ہم میں سے کتنے مریض ہیں۔ الا ماشاء اللہ، ہر نظر میں ہوس ہے، کم ہوں گے جن کی نظر پاک ہوگی۔ تو دل پر محنت کرنی پڑتی ہے، تب ان بیماریوں سے جان چھوٹتی ہے۔ بعض نے کہا کہ قلب میں ایک قسم ہوتی ہے قلب غافل اور دوسری قلب منیب۔ قلب غافل سے مراد کہ جس میں نفسانی شیطانی جذبات بھرے ہوں، اور قلب منیب سے مراد کہ جس کا رجوع اللہ کی طرف ہو، اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وجاء بقلب منیب۔ اسی طرح قلب کی 2 اور قسمیں ہیں، ایک ہے قلب میت اور قلب حی۔
یعنی زندہ دل اور مردہ دل. جس دل میں دنیا کی محبت بھری ہے، غفلت بھری ہے، وہ مردہ دل ہے، اور جو دل اس غفلت سے محفوظ وہ زندہ دل ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس کی نشانی بتائی. سنی حدیث مبارکہ، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تجھے تیری نیکی خوش کرے اور تیرا گناہ تجھے غمزدہ کرے تو یہ تیرے ایمان کی نشانی ہے. تو نیکی پہ انسان کے دل میں خوشی ہونی چاہیے اور گناہوں سے انسان کے دل کے اندر ندامت ہونی چاہیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دل کے مردہ ہونے کے اسباب کیا ہیں. ان فساد القلوب عن ستۃ اشیاء، 6 اشیاء، 6 وجوہات ہوتی ہیں دل کے مردہ ہونے کی. یذنبون برجاء التوبہ، توبہ کی نیت سے گناہ کرتے چلے جانا. شیطان نے نہیں دل میں ڈالتا کہ میں نے بس گناہ ہی کرنے ہیں، نہیں، توبہ کی نیت سے میں بعد میں توبہ کر لوں گا. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں توبہ. ایک دفعہ گناہ، بس ایک دفعہ، آخری دفعہ، بس آخری دفعہ. یہ ایک دفعہ اور آخری دفعہ چلتا رہتا ہے اور گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور انسان سوچتا ہے بس اب میں نے نیت کر لیا ہے کہ بس اب گناہ نہیں کرنا، بس ایک دفعہ، پھر ہر دفعہ آخری دفعہ بنتی جاتی ہے. تو یہ پہلی علامت ہے دل کے مردہ ہونے کی. یتعلمون العلم ولا یعملون، علم حاصل کریں گے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. وَإِذَا عَمِلُوا لَا يُخْلِصُونَ، عمل بھی کرتے ہیں تو اس میں اخلاص نہیں ہوتا. یأکلون رزق اللہ ولا یشکرون، اللہ کا دیا رزق کھاتے ہیں اس پر شکر ادا نہیں کرتے. لا یرضون بقسمت اللہ، اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہوتے. یدفنون موتاہم ولا یعتبرون، اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے. حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے کندھوں پر اپنے والد کا جنازہ لے کر جائے اور دفن کر کے آئے اور پھر اس کی زندگی نہ بدلے، اس کے دل کی موت کی علامت ہوتی. اس سے بڑی نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے؟ عبرت پکڑنے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قلب کی موت کی علامات لکھی ہیں. وہ فرماتے ہیں پہلی علامت ہے کہ باقی پر فانی کو ترجیح دے. باقی آخرت کے اعمال باقیات اور فانی دنیا کی چیزیں. تو دنیا کی چیزوں پر اگر اعمال کو ترجیح نہ دے تو اس کا مطلب کہ اس کا دل مردہ ہے. پھر مخلوق کی محبت دل پر غالب ہونا، یہ بھی دل کی موت کی علامت ہے. اور آج کے نوجوانوں میں یہ کیفیت زیادہ ہے. جس کو دیکھو اس نے دل کسی نہ کسی کو دیا ہوا ہے، اس کے دل پہ کسی نہ کسی غیر نے قبضہ کیا ہوا ہے. اس دل کے ٹکڑے کئی ہوئے، کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا. پھر تیسری بات کہ گناہ کر کے خوش ہونا. اور پانچویں علامت کہ انسان کا دل نیکی میں نہ لگنا، خوش نہ ہونا. نیکی کرنا بوجھ ہوتا ہے، مراقبہ کرنا بوجھ، تسبیحات پڑھنا بوجھ، تلاوت کرنا بوجھ، طبیعت گھبراتی ہے. اور یہ کہ نصیحت کی بات بھی بری لگتی ہے. میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. جو سمجھاتا ہے لگتا ہے یہ بڑا دشمن ہے میرا. اب اس قلب کی جو موت ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے. یہ ایسے نہیں ہوتی ایک گناہ سرزد ہوا دل مر گیا، نہیں. مختلف طریقوں سے انسان مختلف گناہ کرتا ہے، پھر ایونچولی جا کے دل مردہ ہو جاتا ہے. مثلا نظر کا غلط استعمال کرنا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. تو قلب کے اوپر مہر کا لگ جانا یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. ہمارے سالسالیہ کے بزرگ خواجہ عبدالخالق غیدوانی خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مردہ ہیں وہ قلوب جن میں خدا کے سوا کسی اور کی محبت جاگزیں ہے. جب اللہ کے علاوہ کسی کی محبت دل میں ہے تو ایسا دل مردہ ہے، خواہ وہ کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہوں. مردہ ہے وہ قلوب جن میں خدا کے سوا کسی اور کی محبت جاگزیں ہے، خواہ وہ کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہوں. تیسرا ہے زبان کا غلط استعمال. ابن عمر لانا فرماتے ہیں لا تکثر کلاما بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب،
کہ ذکر الہی کے علاوہ زبان سے زیادہ لمبی باتیں مت کرو کہ غفلت کی باتوں سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے ان کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من علامات اعراض اللہ تعالی من العبد ان یجعل مشغلہ فیما لا یعنیہ، اللہ تعالیٰ کے بندے سے رخ پھیرنے کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کو لا یعنی کاموں میں الجھا دیتا ہے۔ تیسرا ہے کان کا غلط استعمال، کہ ایسی باتیں سنی کہ کان میں پڑی اور دل پر اثر ہوا، مثلا موسیقی۔ حدیث پاک میں ہے کہ موسیقی سے انسان کے دل میں زنا کا خیال اس طرح اگتا ہے جیسے بارش کے برسنے سے زمین پر کھیتی اگاتی ہے۔ تو جن کو میوزک سے شوق ہوتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں حرام کا جانا، لقمہ حرام دل کے مردہ ہونے کا سبب ہے۔ دماغ کی سوچ کا غلط رکھنا، بعض نوجوانوں کو دیکھا کہ تصور میں اپنے محبوب کے ساتھ رہتے ہیں، فینٹیسی۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ جتنا انسان کا نقصان ایسے تصورات سے ہوتا ہے کسی اور گناہ سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ مستقل دماغ کسی غیر کے بارے میں کوئی منظر سوچ رہا ہے، کوئی کیفیت سوچ رہا ہے تو دل پر ظلمت ہی ظلمت آ رہی ہے۔ عثمان غنی اللہ عنہ فرماتے تھے ہم الدنیا ظلمت فی القلب، کہ دنیا کے غم فکر میں ہر وقت لگے رہنا یہ دل کی ظلمت ہوتی ہے، دل کا اندھیرا ہوتا ہے۔ چھٹی چیز ہے غافلین کی صحبت میں زیادہ وقت گزارنا۔ عائشہ اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی السلام نے ارشاد فرمایا لا تلزمن مجالس العشائر فإنها تمیت القلب، لہو و لعب کی مجلسوں کو اپنے اوپر لازم نہ کرنا، اس لیے کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لا تجالسوا اہل الاہواء، کہ خواہشات والوں کے مجلس میں مت بیٹھو، فإن مجالستهم تذهب بنور الایمان من القلوب، کہ ان کی مجلسیں دل کے ایمان کو مٹا کے رکھ دیتی ہیں۔ ساتویں چیز ہے جدال، جھگڑا۔ یہ جھگڑا اگر دین کی بات میں بھی ہو پھر بھی دل کو مردہ کرتا ہے، دنیا کی بات پہ جھگڑا تو الگ بات ہوئی نا۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے تھے الجدال فی الدین ینشئ المراء ویذهب بنور العلم من القلب ویقسی، کہ دین کے بارے میں بھی جو جھگڑا کرنا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے علمی دلائل سے بات کرنا، وہ الگ چیز ہے، ایک ہوتا ہے اس کو جھگڑا بنا دینا۔ وہ جھگڑا بنا دینا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حب دنیا انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے پوچھا سألت الحسن عن عقوبۃ العالم، کہ عالم کو جو سزا ملتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ قال موت القلب، انہوں نے کہا کہ عالم کو جو سزا ملتی ہے دل کو مردہ کیا جاتا ہے۔ قال وما موت القلب، پوچھا کہ دل کی موت کیا ہے؟ قال طلب الدنیا بعمل الآخرہ، آخرت کے عمل سے دنیا کا طلب کرنا یہ دل کی موت کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز چھوڑنا، بے پرواہی کرنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے من ترک الجمعۃ ثلاث مرات تہاؤنا بہا طبع علی قلبہ، جو بندہ 3 مرتبہ جمعہ کو سستی کی وجہ سے چھوڑ دے، 3 جمعوں کو، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جو تکبر کرے، فخر کرے، عجب کرے تو دل مردہ۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ اب اس قلب کی موت کے کچھ مراحل ہیں کہ پہلے کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ مراحل بھی یاد رکھنے والی بات ہے۔ سب سے پہلے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، نیکی کرے دھل جاتا ہے، اور گناہ کرے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو دل کے اوپر سیاہی آتی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے دل مردہ ہونے کی پہلی سٹیج ہے، دل سیاہ ہو جانا۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ دل سیاہ ہو تو گورے منہ پہ اترانا بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ دل کالے نل منہ کالا چنگا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دل کالے سے تو منہ کالا ہو جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ تو پہلی کیفیت کہ دل کے اوپر ظلمت آ جاتی ہے۔
پھر دوسری کیفیت وہ ظلمت زنگ بن جاتی ہے. حدیث پاک ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد کہ دل کو بھی اسی طرح زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. قرآن پاک میں ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، کیوں نہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیا گیا. تو رین اور غین دونوں قلب کی کیفیتیں ہیں. رین زنگ کو کہتے ہیں اور غین نسیان کو کہتے ہیں. دل کے اوپر کبھی کبھی نسیان کی کیفیت آ جاتی ہے. انہ لا یغان علی قلبی حدیث پاک میں آتا ہے. تو پہلی سٹیج دل پر ظلمت کا آنا، دوسری سٹیج اس ظلمت کا زنگ میں تبدیل ہو جانا، اور تیسری سٹیج کہ انسان کا دل سخت ہو جانا، قساوت کا آ جانا. اور یہ قساوت تب آتی ہے جب لمبا عرصہ انسان غافل رہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں فطال علیہم الامد، ان پر ایک طویل مدت غفلت کی گزر گئی، فقست قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا. تو طویل مدت دل سے غافل رہنا دل کے مردہ ہونے کی بنیاد بنتی ہے. پھر جب یہ دل بنتا ہے سخت تو پتھروں سے بھی پرے پار. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. اسی طرح جو انسان وعدہ کرے اور پھر وعدے کو توڑے اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. بنی اسرائیل والوں نے عہد کیا تھا اللہ سے، اس کو توڑ دیا، اللہ نے دل کو سخت کر دیا. حدیث پاک میں ہے ایاکم والبطانہ فإنہا تقسی القلب تقسی القلب. تو اب کتنے لیول ہو گئے. پہلا دل پر سیاہی آنا، دوسرا اس سیاہی کا زنگ میں تبدیل ہو جانا، تیسرا اس زنگ کا سختی میں تبدیل ہو جانا قساوت میں، اور چوتھا ہے اس کے اوپر مہر جباریت کا لگ جانا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. تو مہر کا لگ جانا یہ چوتھی سٹیج ہے، اور فائنل سٹیج دل کے اوپر تالے کا لگ جانا. اللہ دل کے گھر کو تالا لگا کے بند کر دے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. تو تالے کا لگنا یہ پھر فائنل سٹیج ہے. اس کو دل کی موت کہتے ہیں. دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. اور کئی مرتبہ تو انسان چلتا پھرتا قبر کی مانند ہوتا ہے. جیسے قبر میں مردہ پڑا ہوتا ہے نا، انسان کے لاش کے اندر بھی ایک مردہ ہوتا ہے. تو چلتی پھرتی قبریں. شاعر نے کہا لیس من مات فاستراح بمیت انما المیت میت الاحیاء، کہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کو مردہ نہیں کہتے. مردہ تو کہتے ہیں کہ جو خود زندہ ہو، دل اندر سے مردہ ہو، یہ اصل مردہ ہے. تو یہاں تک ہمیں پتہ چلا کہ دل مردہ ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. اب دل زندہ بھی ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ تالا لگ گیا تو اب ہمیشہ کے لیے ختم نہیں. یہ تالے کھل بھی جاتے ہیں، یہ ظلمتیں دور بھی ہو جاتی ہیں، یہ سختیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اس کے لیے کیا اعمال ہیں؟ پہلی بات کہ دل کو احساس زیاں حاصل ہو. احساس زیاں حاصل ہو کہ میں نے کتنا بڑا نقصان کر لیا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو امام کشیری رحمت اللہ علیہ نے پوائنٹ لکھے ہیں کہ جس سے دل زندہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں ندامت کا رونا، اور اس کے پروف میں حدیث مبارکہ ہے الحزن جلاء القلوب، کہ یہ جو غمزدہ ہونا ہوتا ہے نا گناہ پہ، یہ دلوں کو منور کر دیتا ہے. تو رونا دلوں کی جلا ہے. اجتناب معصیت قال الحکماء من ترک الذنوب رق قلبہ، تو جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں. من غض بصرہ للہ اورثہ حلاوۃ الایمان یجدھا فی قلب الی یوم یلقاہ. جو اپنی آنکھ غیر محرم سے بند کرتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کو عبادت میں حلاوت عطا فرماتے ہیں. یہ عبادت کی حلاوت اصل میں قلب کا نور ہوتا ہے. تو غیر محرم سے نظریں بچانے سے بھی انسان کا دل منور ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے. پھر کثرت ذکر، لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کی پالش ہوتی ہے اور دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے.
پھر ہے تلاوت قرآن. حدیث پاک میں فرمایا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے. صحابی نے پوچھا، قالو کہنے لگے صحابہ جو تھے، فما جلاؤہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روشنی کیا ہے، اس کو زنگ کو دور کیسے کر سکتے ہیں؟ فما جلاؤہا قال، نبی صاحب نے فرمایا تلاوت القرآن. یہ قرآن مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ہی دنیا میں آیا ہے، اس لیے قرآن کا ایک نام روح بھی ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. تو جیسے جسم کی روح جسم کو زندہ کر دیتی ہے، یہ قرآن باطن کی روح ہے، یہ انسان کے دل کو زندہ کر دیتی ہے. قال عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن وحرکوا بہ القلوب، قرآن کی تلاوت کرو اور اس سے اپنے دلوں کو حرکت دو. عثمان غنی اللہ عنہ فرماتے تھے، لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل گناہوں کی ظلمت سے صاف ہوتے، پاک ہوتے، تو تم قرآن کی تلاوت سے تمہارا دل کبھی نہ بھرتا. پانچواں ہے کہ انسان بھوکا رہے، اس سے بھی دل منور ہوتا ہے. روزہ رکھے، بھوکا رہے، دل منور ہوتا ہے. چھٹا ہے تہجد کی دعا، اس سے بھی دل منور ہوتا ہے. اور ساتواں ہے صحبت صلحاء، نیکوں کی صحبت، اس سے بھی دل منور ہوتا ہے. انسان کا دل اللہ کا گھر ہے. قلب عبداللہ عرش اللہ ہے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا دل ہی ہے کہ جہاں تو سما سکے. بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. یہ انسان کے دل کو ہی اللہ نے مقام دیا کہ وہ اپنے دل میں اللہ کی تجلیات کو لے لیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بندے سے دل مانگتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. دل و دستاور کے حج اکبر است، وز ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. کعبہ بنیاد خلیل آذر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است. یہ دل اللہ کی تجلیات کی گزرگاہ بن جاتا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل کو صاف کیوں نہیں کر دیتے؟ گھر جو ہے ان کا. مفسرین نے جواب دیا کہ اگر گھر بنا کر کسی کو کرائے پہ دیں تو کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے اس گھر کو صاف کرنا. تو اللہ نے یہ دل ہمیں دیا ہے دنیا میں اور فرمایا کہ دیکھو گھر میرا تھا، تمہیں دے دیا، اب اس کرائے کے گھر کو صاف رکھنا تو ہماری ذمہ داری ہے. عجیب بات ہے کہ ہر عورت گھر کو صاف کرنے کے لیے 3-4 گھنٹے روزانہ نکالتی ہے، ویکیوم کرتی ہے، ڈسٹنگ کرتی ہے، کارپیٹ کلین کرتی ہے، فلاں کلین کرتی ہے. ظاہری گھر کے لیے اگر 6 گھنٹے نکال سکتے ہیں تو من کے گھر کے لیے 1 گھنٹہ کیوں نہیں نکال سکتے ہوئے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. تو ہمارے علماء نے لکھا کہ جس گھر میں تصویر ہو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جس دل میں کسی غیر عورت کی تصویر ہو اللہ کی رحمت اس گھر میں داخل نہیں ہوتی. تو ہمیں اپنے دل سے ان تصویروں کو نکالنا پڑے گا. مَهَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ گندے برتن کے اندر دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ میلے دل کے اندر اپنی نسبت کا نور ڈالنا بھی پسند نہیں فرماتے. وہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے دل کو صاف کر کے لاؤ. جس طرح بیت اللہ پر قبضہ کرنے کے لیے ابرہہ چلا تھا تو اللہ نے ابابیل کو بھیج کر حفاظت کی تھی. اسی طرح شیطان کی مثال ابرہہ کی مانند وہ ہمارے دل پر قبضہ کرنے کے لیے چلتا ہے تو ہمیں بھی اس ابرہہ کو نیست و نابود کرنا چاہیے. کیسے؟ لا الہ الا اللہ کی ضربوں کے ساتھ. انہوں نے پتھر مارے تھے، ہم اس کلمے کے تیر لگائیں اس کے اوپر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ تیر بن کے لگیں گے اس کو اور یہ ابرہہ بھی حقیقت میں ہم سے دفع دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بندے سے جان مال خریدا مگر دل کے خریدنے کا تذکرہ نہیں. اتنا کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو بھئی اللہ نے گھر کیوں نہ خریدا؟ تو مفسرین نے لکھا وہ اس لیے کہ اللہ نے دل کو اپنے لیے وقف کر لیا ہے اور جو وقف کی چیز ہوتی ہے اس کو آگے نہیں بیچا جا سکتا.
اس لیے اللہ نے تذکرہ ہی نہیں کیا. ہے ہی وقف کی زمین، اس کا کیا تذکرہ کرنا، یہ تو ہے ہی میرا. اچھا ایک بات رکھیں، جس کا گھر ہوتا ہے ماسٹر کی اسی کے پاس ہوتی ہے. یہ پروف ہے نا، جس کا گھر ہوتا ہے تو ماسٹر کی کس کے پاس ہوتی ہے؟ اسی کے پاس. اب ذرا غور کیجئے، اللہ نے جنت بنائی، اس کی کنجی رضوان کو دے دی. اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، اس کی کنجی مالک فرشتے کے حوالے کر دی. اللہ نے بیت اللہ بنایا، اس کی کنجی بنی شیبہ کے حوالے کر دی. اللہ نے انسان کا دل بنایا، اس کی کنجی اپنی 2 انگلیوں کے درمیان رکھی. تو انسان کے دل کی کنجی اللہ کے پاس، یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے دل بند کر دیتا ہے، دل کھول دیتا ہے. ماسٹر کی اپنے پاس رکھی. یہ تمہارا دل میرا گھر ہے، میرے پاس. اچھا بھائی، اگر گھر ہے اللہ کا اور کنجی اسی کے پاس ہے تو ہم اسے صاف رکھیں تو ہمیں انعام بھی تو ملنا چاہیے نا. یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو قلب کو صاف رکھنے کا کیا انعام ہے؟ قلب کو صاف رکھنے کا کیا انعام ہے؟ مشائخ نے لکھا کہ قلب کو صاف رکھنے کا انعام اللہ کا دیدار ہے. جتنا دل صاف ہوگا اتنی باطن کی نظر تیز ہوگی. آپ غور کریں کہ جتنی ظاہر کی نظر تیز ہوتی ہے، خوبصورت چیز کی خوبصورتی سے انسان اتنا لطف اندوز ہوتا ہے. اب جس کو نظر ہی نہیں آتا وہ پھول کی خوبصورتی کو کیا دیکھ سکے گا؟ یہ نظر آتا ہے، کم نظر آتا ہے تو اس کو رنگ اچھا نہیں نظر آئے گا، شیڈ اچھے نہیں نظر آئیں گے، اس کی جو نزاکت ہے پھول کی وہ نظر نہیں آئے گی. وہی لطف اندوز ہوگا جس کی نظر 6x6 ہوگی. تو جس طرح 6x6 نظر ہونے سے ظاہری چیز کی خوبصورتی سے انسان انجوائے کرتا ہے، قیامت کے دن انسان کے دل پر تھوڑی میل ہوگی تو زیادہ اللہ کا جمال دیکھے گا، زیادہ میل ہوگی زیادہ اس کو کمی ہوگی، حتیٰ کہ ساری میل ہوگی تو اللہ کے دیدار سے ہی محروم ہو جائے گا. جیسے کیٹریکٹ آ جاتا ہے نا تو کچھ نہیں دیکھ سکتا. یہ گناہوں کا کیٹریکٹ دل پہ ایسا آئے گا اللہ کا دیدار نہیں کر سکے گا. اس لیے والدینا مزید کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ وجاء بقلب منیب، قلب منیب والے کے ساتھ ہے. ہر ایک کے ساتھ وعدہ نہیں ہے کہ تمہیں اللہ کا دیدار ہوگا. جو رجوع کرنے والا دل لایا اس کو اللہ کا دیدار ہوگا. ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ بڑی بڑی پیٹیاں ہوتی ہیں جن میں بستر، رضائیاں، کمبل ڈالتے ہیں، ان کو تالا بھی کوئی نہیں لگاتا، اس لیے کہ کیا قیمت ہے ان چیزوں کی. اور عورتوں کا ایک چھوٹا سا ہوتا ہے جیولری باکس، یا اللہ، اس کو تالا. پھر جس ٹرنک میں اس کو رکھتی ہیں اس کو بھی تالا، پھر جس کمرے میں رکھتی ہیں اس کو بھی تالا، جس گھر میں وہ کمرہ گھر کو بھی تالا. اس چھوٹے سے جیولری باکس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے. کیوں؟ اس میں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ڈائمنڈ ہوتے ہیں، گولڈ ہوتا ہے. تو صندوق کی قیمت اس کے اندر کی چیزوں کی قیمت پر ہوا کرتی. اب یہ ہماری باڈی ایک صندوق ہے. اب اگر اس میں ہم نے دنیا کی محبت بھر دی تو اللہ کے ہاں تو کوئی ویلیو ہی نہیں. تو اس بندے کی اللہ کے ہاں پھر کیا ویلیو ہوگی؟ اور اگر اس کے دل کو ہم نے ہیرے کی طرح چمکا لیا تو یہ جسم اب جیولری باکس بن گیا. اب اللہ کے ہاں اس بندے کی بڑی قیمت ہے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، علیہ ثیاب لا تباع جمیعها بفلس لکان الفلس منہن اکثر. میرے اوپر کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو اگر تم بیچو تو ان کپڑوں کی قیمت 1 درہم بھی نہیں بنے گی. ایسے کپڑے ہیں، مگر ان کپڑوں کے اندر ایک جان ہے. فیہن نفس لا تقاس ببعضها نفوس الورا کانت اجل و اکبر. اس کے جو اندر جان ہے نا، اگر تم اس کی قیمت لگاؤ گے تو دنیا میں تمہیں سب مل کر بھی اس کے برابر قیمتی نہ مل سکیں گے. شاہ ولی احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کے کہا تھا، مغل بادشاہو، تمہارے خزانے ہیرے چاندی جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں، مگر ولی اللہ کے سینے میں ایک دل ہے، اس دل کی قیمت تمہارے سارے خزانے مل کر بھی ادا نہیں کر سکتے. تو جب یہ دل صاف ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں پھر یہ قیمتی ہو جاتا ہے. اس لیے اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے بات سمجھا دی کہ ان فی الجسد بنی آدم لمضغہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ الا وہی القلب. تو دل زندہ ہوتا ہے تو اس میں نیکی کا شوق ہوتا ہے، دل مردہ ہوتا ہے تو نیکی کرنا انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے.
اب آخری بات، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا. فرماتے ہیں اب یہ جو اللہ اللہ ہے یہ ایسے نہیں سنائی دیتی کہ آپ بیٹھے رہیں گے اور ایک دن جو ہے سیٹی بجے گی اور اللہ 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 شروع ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوتی. اس کی ایک ترتیب ہے، تو وہ ترتیب سن لیں. ترتیب یہ ہے کہ جب انسان توجہ کر کے بیٹھتا ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک روح ہے. ایک تو روح ہے نا جو ہمارے بدن کی روح ہے، اور ایک روح ہمارے دل کی ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی دو روحیں کہاں سے آ گئی؟ بھائی قرآن بھی تو کہہ رہا ہے نا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ امرنا، تو کوئی وہ بھی تو روح ہے نا، چاہے قرآن کو کہا یا جس کو کہا، لیکن روح تو ہے نا کہ جو اللہ نے اتاری. تو ایک بدن کی روح ہے اور ایک دل کی روح ہے. وہ جو دل کی روح ہے نا وہ اس نور کو جذب کرتی ہے. جب ہم توجہ کر کے بیٹھتے ہیں تو ہمارا مضغہ جو ہے نا یہ تو ہے ایک جسم، جو اصل قلب ہے وہ اس کے اندر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہے جسم، اصل انسان اس کے اندر ہے. اسی طرح یہ جو قلب ہے یہ تو مضغہ ہے. حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ گناہ کرنے والے کا دل سیاہ اور نیک بندے کا دل نورانی. تو جو لوگ آپریشن کرتے ہیں اور پمپنگ ہارٹ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں تو اگر صحت مند فاسق و فاجر ہوگا تو بڑا اچھا دل ہوگا اس کا دیکھنے میں، اور مریم قسم کا عبادت گزار ہوگا تو دیکھنے میں اس کا دل بڑا عجیب سا ہوگا. تو وہ مضغہ نہیں ہے جس کے اوپر نقطے لگتے ہیں یا نور آتا ہے، وہ اس مضغہ کے اندر ایک روحانی دل ہے جس کو اللہ نے دل کہا. وہ عالم امر کی چیز. کیوں؟ اس کی دلیل تو نص سے ہونی چاہیے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانوں کے دل بین اصابع الرحمن، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء. اب رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان یہ مضغہ تو نہیں نہ کہہ سکتے. وہ جو اصل ہے نا دل جو عالم امر سے آیا وہ رحمان کی دو انگلیوں کے. تو جس طرح جسم میں روح آ گئی، آپ سمجھ لیں کہ اس روح کی آگے تفصیلات تھیں. ایک تفصیل دل میں بھی آ گئی. اس روح کو اصل قلب کہتے ہیں. جو ہمارا اصل قلب ہے نا یہ اس مضغہ برتن کے اندر وہ اصل روح ہے. تو جب ہم بیٹھیں گے ذکر کریں گے تو وہ روح اندر سے نکلتی ہے. تالا کھلتا ہے دل کا، اور پنجرے کا تالا کھلے تو پرندہ نکلتا ہے. جب دل کے تالے کھلے تو پھر وہ اندر جو پنجرے کے اندر پرندہ تھا وہ نکلتا ہے. اور کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو وہ جو انسان کا روح نکلی گویا اور اوپر جانے لگی عالم امر کی طرف، تو اب وہ جو انسان کا مضغہ ہے نا اس میں ایک وائبریشن سی فیل ہوگی. یہ سایہ ہے وہ اصل ہے. جب اصل جا رہی ہے تو سائے میں بھی تو کچھ نہ کچھ موومنٹ ہوگی نا. تو اس کو کہتے ہیں تحرک. دل کی دو حرکتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے دل کی پمپنگ، وہ یوں ہوتی ہے 1 منٹ کے اندر 65 مرتبہ 70 مرتبہ. تو وہ تو پمپنگ ہے، پمپنگ آف دی ہارٹ ہے کہ خون پمپ کر رہا ہے. بس وہ اس فریکوینسی پہ ہوتی ہے. یہ بہت چھوٹی فریکوینسی. جب انسان کا قلب جاری ہوتا ہے تو اس کو ایک تحرک محسوس ہوتا ہے. وہ تحرک کیا کہ ایک وائبریشن ہوتی ہے. وہ وائبریشن بالکل ایسے ہوتی ہے. اب یہ وائبریشن کتنی تیز ہے؟ اس وائبریشن کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر بس سٹارٹ کر کے کھڑی کر دی کسی نے اور آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا پورا جسم جو ہے نا وہ ایگزیکٹ پورے جسم کے اندر آپ کو یہ کیفیت محسوس. جب مراقبہ کرتے کرتے پورے جسم میں یہ کیفیت آپ محسوس کرنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ اب مجھے تحرک کی نعمت اللہ نے عطا کر. لیکن تحرک کی نعمت سے پہلے انسان کو لطیفے کے اندر درد محسوس. یہ اکثر سالکین محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں ہمیں یہاں درد ہوتی ہے. بھائی جب پنجرے سے نکلے گا پرندہ تو درد ہوگی، پوری روح نکلے گی تو پھر بھی درد ہوگی، وہ تو بہت زیادہ ہوگی. اب یہ چھوٹی سی روح نکل رہی ہے تو درد تو ہوتی ہے. تو یہ درد اچھی علامت ہے. جو مراقبے میں بیٹھنے والے لوگ ابتدا میں درد محسوس کرتے ہیں تو یہ درد ایک اچھی علامت ہے، یہ بری علامت نہیں ہے. کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں جی مجھے کوئی ہارٹ پرابلم تو نہیں ہوگی. نہیں، ہارٹ پرابلم تو آپ کو پہلے سے تھی، وہ تو اب پتہ اب چل رہا ہے، تو گھبرانے والی بات نہیں ہے. تو یہ دل کی درد جو ہے یہ ذرا میٹھی میٹھی ہوتی ہے، بیئریبل ہوتی ہے. ایسی نہیں ہوتی کہ بندہ برداشت ہی نہ کر سکے، مگر ہوتی ہے. مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی. ترتیب ایک ہے. کچھ لوگوں کو ذرا زیادہ فیل ہوتی ہے، کچھ کو ذرا کم فیل ہوتی ہے، مگر ہوتی سب کو ہے. اور پھر بیٹھے رہنے سے پہلے درد محسوس ہوگی، پھر درد کے بعد ایک حرکت سی محسوس ہوگی، اور یہ حرکت بہت تیز ہوگی. یہ پیلپیٹیشن آف ہارٹ سے ڈیفرنٹ حرکت ہے. ان دونوں کو کنفیوز نہ کریں. بعض دوست مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور دل کی
پمپنگ کے ساتھ اللہ تصور میں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اللہ کرنا تو نہیں ہے مراقبے میں, اللہ اللہ سننا ہے. تو دو ڈیفرنٹ کام ہیں. خود اللہ اللہ نہیں کرنا, خود اللہ اللہ کریں گے تو دل کی پمپنگ کے ساتھ ہم بھی حرکت کر رہے ہوں گے. پھر خط لکھتے ہیں حضرت مجھ سے تو 10 منٹ کے بعد مراقبہ نہیں ہوتا. بھئی طریقہ کار جو غلط ہے اس لیے 10 منٹ سے زیادہ کرنا مشکل ہے. جب طریقہ کار ٹھیک ہوگا پھر گھنٹوں بیٹھ سکیں گے. تو طریقہ کار یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ دل بول رہا ہے, میں سن رہا ہوں. دل کے کان لگا کے بیٹھیں, توجہ سے بیٹھیں, پرسکون ہو کے بیٹھیں. پہلے درد محسوس ہوگی, پھر درد کے بعد کچھ تحرک محسوس ہوگا. یہ تحرک ایک لمبا عرصہ چلے گا اور یہ تحرک اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کو مشکل محسوس ہوتی ہے. کئی مرتبہ 3 لفظ یاد رکھیں کہ یہ تحرک بہت لطیف ہوتا ہے, ہلکا ہوتا ہے. بہت تیز اور دھکے لگنا ایسا نہیں ہوتا, بہت لطیف ہوتا ہے اور بہت جمیل ہوتا ہے اور بہت لذیذ ہوتا ہے. تو یہ تحرک جو ہے نا, یعنی جیسے گدگدی نہیں کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا, تو کئی دفعہ بندے اس پہ ہاتھ رکھتا ہے سینے پہ خود ہی کہ یہ تھوڑا سا دب جائے تو مجھے ذرا سکون آ جائے. یہ ایسی کیفیت ہے. چنانچہ بہت سارے لوگ جن کے قلوب جاری ہوئے انہوں نے یہ کیفیت ایک طرح کی بتائی کہ ایک تحرک محسوس ہوا. وہ تحرک ایسا تھا کہ بیٹھنے کو بھی دل چاہتا تھا مگر اس کو برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا تھا, تو دباتے تھے ہم کئی مرتبہ. ایسا ہوتا ہے. جب یہ علامات ہوں تو اس کا مطلب کہ اب قلب اپنی منزل کی طرف سفر پر نکل پڑا. اس کو کہتے ہیں سیر اللہ. اب اس کی تفصیل تو میں انشاءاللہ کل کروں گا, سیور اربع کیا ہے. لیکن آج کی اس محفل میں ذکر قلبی کے بارے میں ہی کچھ تفصیل بتائی جائے تاکہ بار بار آپ کو پوچھنے کی بھی نوبت نہ پیش آئے کہ یہ جو تحرک ہے یہی وقت کے ساتھ ساتھ تذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے یہ حرکت ہوتی ہے, انسان بیٹھا رہتا ہے, پھر اسی حرکت کے ساتھ ایک ادراک شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ 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 ایک آواز محسوس ہونی شروع. وہ انسان کا دل ہی ذکر کرتا ہے اور انسان کا دل ہی اسے سنتا ہے. پاک بیداری اور پاک دامنی کی جڑ اپنے نفس سے ناراضگی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتیں دی ہیں, ایک دل اور ایک نفس. دل جو ہے یہ جذبات کا مقام ہے, محبت کا جذبہ, نفرت کا جذبہ, خوشی کا جذبہ, غم کا جذبہ. جذبات کا تعلق انسان کے قلب سے ہے. اور نفس جو ہے یہ خواہشات کا مقام ہے. ہر اچھی یا بری خواہش انسان کے نفس میں ہوتی ہے. اچھی خواہش تو یہ میں تہجد گزار بن جاؤں, مجھے تکبیر اللہ کی پابندی نصیب ہو جائے, یہ اچھی خواہشات. اور بری خواہش یہ کہ مجھے پہچانا جائے, ہر بندہ میری بات کو مانے, میری بات کو سنا جائے, یہ بری خواہشات. جب نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اس میں اچھی خواہشات رہ جاتی ہیں, اور اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو فطرتاً نفس کے اندر برائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس کی قسم کھا کر فرمایا کہ اس کے اندر ہم نے فسق و فجور اور تقوی دونوں چیزوں کو رکھ لیا ہے. تو جو بندہ اپنے آپ پر محنت نہیں کرتا اس کا نفس اس کو فسق و فجور ہی کے اوپر آمادہ کرتا ہے. چنانچہ ہر انسان کے نفس کی یہ چاہت ہوتی ہے میری خواہشات پوری ہو, میں انجوائے کروں, مجھے لذت ملے. آنکھ قابو میں نہیں رہتی, زبان قابو میں نہیں رہتی, کان قابو میں نہیں رہتے, شرمگاہ قابو میں نہیں رہتی. بس وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میری خواہش پوری ہو جائے. اس لیے نفس اپنی مرضی چلاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کئی لوگوں کو جی میں تو وہ کروں گا جو میری مرضی ہوگی, میرا دل چاہے گا. جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا, اس کا مطلب یہ کہ میں اپنی مرضی پہ عمل کروں گا, اپنے نفس کی خواہش پہ عمل کروں گا. شریعت کہتی ہے کہ انسان کی مرضی کیا چیز ہوتی ہے, اصل تو اللہ کی مرضی ہے. تو ہمیں تو ہر حال میں اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے, اپنی مرضی پہ نہیں چلنا, اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے. اور یہی نقطہ سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس دنیا میں اتنا کسی اور بت کی پرستش نہیں کی گئی جتنا نفس کی پرستش کی گئی ہے. اللہ کے بعد جس معبود کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی ہے وہ انسان کا نفس ہے, اور کوئی بت نہیں ہے ایسا, انسان کا نفس ہے. یہ اتنا بڑا معبود ہے کہ انسانوں نے اپنے من کی پرستش کی ہے, اپنے من کی پوجا کی ہے. جو دل نے کہا وہ کر لیا, اس چیز کو سوچا ہی نہیں کہ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. اور یہی بنیاد اور فساد کی جڑ ہے کہ انسان کا نفس اتنا قوی ہو کہ جو اس کے اندر ٹیمپٹیشن ہو انسان اس کو پورا کر دکھائے. یہ جو ذکر و سلوک کی محنت ہے یہ نفس کو کمزور کرنے کی محنت ہے. اس کو کہتے ہیں نفس کو مارنا. مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز زندہ تھی اور اس پہ چھری پھیر دی وہ مر گئی. مارنے سے مراد یہ ہے کہ نفس کو اتنا کمزور کر دینا کہ یہ شریعت
کی مخالفت کرنا چھوڑ دے، اس کو نفس کا مارنا کہتے ہیں۔ نہنگو ازدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگ کہتے ہیں کروکوڈائل کو، کروکوڈائل کو مارنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، پائتھن کو مارنا مشکل کام نہیں ہے، میل لائن کو مارنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام ہے اپنے نفس کو مارنا۔ نہنگو ازدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، شیطان ایک سجدے نہ کرنے کے اوپر مارا گیا، اس کو دربار سے دھتکار دیا۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا۔ اس نے ہزاروں سال جو سجدے کیے زمین پر تو ان کا کیا فائدہ نکلا، نتیجہ تو یہ تھا نا کہ ایک سجدے کے نہ کرنے پہ وہ اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ تو بات یہی ہے کہ ہم آج ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کاموں میں ہمارا نفس موافقت کرتا ہے، ہم شریعت کے ان کاموں کی، ان باتوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جس کام میں نفس مخالفت کرتا ہے تو شریعت کا حکم چھوڑ کے نفس کی پوجا کر لیتے ہیں، نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور یہی چیز شرک خفی کہلاتی ہے۔ ایک ہے شرک جلی، شرک جلی کہتے ہیں کہ انسان بتوں کو سجدہ کرے، درختوں کو سجدہ کرے اور قبروں کو سجدہ کرے، اس کو شرک جلی کہتے ہیں، واضح شرک ہے۔ اور ایک ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ شرک خفی کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا اور ایک طرف انسان کی اپنی خواہش آ گئی، تو وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اگر خواہش پہ عمل کر لیتا ہے، اس نے شرک خفی کا ارتکاب کر لیا۔ یہ مشرک ہے، ابھی بھی آزاد نہیں ہے، موحد نہیں ہے، اس نے اپنے نفس کو اپنا جو ہے خدا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ذکر و سلوک کی محنت انسان کو سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کو کیسے توڑنا ہے، کیسے چھوڑنا ہے اور اس کو کیسے رد کرنا ہے، اپنی ٹیمپٹیشنز کو کیسے ہم نے برداشت کرنا ہے۔ انسان کے اندر ذکر کرنے سے یہ قوت آ جاتی ہے، پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں غیر محرم کی طرف، مگر نہیں دیکھتا۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں زبان سے یہ بات نکالوں، مگر وہ دوسرے کی غیبت نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر لیتا ہے، اور یہی چیز انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اب نفس کمزور ہو جائے، اس کے لیے ہمارے اکابر نے بہت محنتیں کروائیں۔ چنانچہ آپ شروع دور میں دیکھیں اکابرین میں تو وہ اپنے خواہشات کو توڑنا اس پر بہت محنت کرواتے تھے، بہت محنت کرواتے تھے۔ دل میں چاہت پیدا ہوئی نہیں پوری کرنی تاکہ نفس کمزور ہو جائے۔ مقصد کیا تھا؟ نفس کمزور ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر پانی کا گھڑا دھوپ میں پڑا ہے تو جی چاہا کہ اس کو اٹھا کے میں سائے پہ رکھ دوں، ٹھنڈا ہو جائے گا پانی ذرا، تو نہیں، نفس چونکہ چاہ رہا ہے میں نے ایسا نہیں کرنا، تو نہیں کرتے تھے۔ پھر کھانا نہیں کھاتے تھے، بعض کے بارے میں تو یہاں تک مشہور ہے کہ انہوں نے روٹی لکڑی کی بنوائی اور گلے میں لٹکا لی۔ جب بھوک لگتی تھی تو وہ لکڑی کی روٹی کو دانتوں میں چباتے تھے۔ اے نفس، تو مجھے اللہ کی مخالفت پہ جو ہے آمادہ کرتا ہے، میں تجھے کھانا کیوں دوں؟ تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اتنا مجاہدہ کرتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ جو ہے نا قلت کلام، قلت منام، قلت طعام، یہ سب ٹرم نکلی اسی لیے اپنے نفس کو کمزور کرنے کی خاطر کہ انسان کم بولتا ہے تو کم گناہ کرتا ہے، تو کم بولے۔ آج کل ہم زیادہ بولنے کے مریض ہیں، اس لیے ہمیں بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے، بھئی مسجد ہے، اعتکاف ہے، آپ آہستہ بولے، آہستہ بولے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے چپ کے مزے نہیں لیے ہوتے، ہمیں خبر ہی نہیں کہ چپ کے مزے کیا ہوتے ہیں۔ یہ چپ کے مزے ایسی نعمت ہیں کہ جس بندے کو نصیب ہو جائے اس کا بولنے کو دل نہیں چاہتا، وہ خاموش بیٹھا اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بہت خاموش رہتے تھے۔ ایک بندے نے کہا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت کریں، آپ کی نصیحت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو حضرت نے جواب میں کہا جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ تو خاموش رہنا آسان کام نہیں ہے، بندے کی ایک طبیعت بنی ہوتی ہے بولنے کی، اور ذرا موقع ملتا ہے تو بولنا ہی شروع کر دیتا ہے، رکنا بھی چاہے تو رک نہیں سکتا۔ اور جس کو خاموشی کے مزے اللہ تعالیٰ فرما دیں اس کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے کہ کیوں اتنی ٹر ہو رہی ہے۔ جیسے برسات کے موسم میں مینڈک ہوتے ہیں نا تو ٹر ہو رہی ہوتی ہے، ایک آواز آ رہی ہوتی ہے مستقل، اسی طرح بندہ چپ نہیں رہ سکتا، ٹر کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے۔ ہمارے مشائخ مراقبہ سکھانے کے لیے خاموش رہنا سکھاتے تھے۔ چنانچہ حضرت اقبستانی رحمۃ اللہ کی خانقاہ پہ جو بندہ تربیت کے لیے آتا تھا پہلا کام اس کے ذمہ لگتا تھا کہ آپ نے کلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، چپ رہنا ہے۔ ہاں
سلام اگر کوئی کرے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں چونکہ وہ واجب ہے، اس کے علاوہ کلام نہیں کر سکتے، تو صرف سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی، اس کے علاوہ کلام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شاعر تھے اور ان سے لوگ زیادہ واقف بھی تھے اور مانوس بھی تھے، تو ان سے زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ نے کیا کیا تھا، ایک گتے کے اوپر لکھ دیا تھا خاموش، اور داغا ڈال کے اس کو گلے میں لٹکا لیا تھا، تو اگر کوئی بندہ ان سے بات کرنے لگتا تھا تو وہ اس کی طرف اشارہ کر دیتے تھے، صرف بھئی دیکھ لو یہ سائن ہے خاموش، اس طرح خاموش رہتے تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف النوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب دونوں شہزادوں نے علم حاصل کر لیا تو تھانہ بھون حاضر ہوئے کہ حضرت کی خدمت میں کچھ وقت رہتے ہیں۔ اب جب وہاں گئے تو عشاء کی نماز پڑھ کے کمرے میں آئے، دونوں کو رہنے کے لیے ایک ہی کمرہ دے دیا گیا تھا، تو کچھ بیٹھے تو کوئی بات چیت شروع ہو گئی، تازہ علم پڑا ہوا تھا، بات ہوتی گئی، تھوڑی دیر کے بعد جو خانقاہ کا خادم تھا بوڑھا وہ آیا، اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی خانقاہ میں عشاء کے بعد باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ چپ ہو جائیں۔ وہ چپ ہو گئے، مگر اس کو روٹین میں لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی مسئلہ شروع ہو گیا، پھر باتیں شروع ہو گئیں۔ جب پھر باتیں شروع ہونے لگیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خانقاہ کا خادم آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی مجھے حضرت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو ایک دفعہ منع کرنے پہ نہ رکے اور پھر باتیں کرتے رہے، اس کی سامان کی گٹھڑی اس کے سر کے اوپر رکھو اور اس کو خانقاہ سے دھکا دو، جاؤ۔ جب آپ نے بات سمجھنی نہیں تو رہنے کا کیا فائدہ، کیوں وقت اپنا بھی ضائع کر رہے ہو، ہمارا بھی ضائع کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا جناب میں دوسری دفعہ آ کے بتا رہا ہوں، اب اگر میں نے آپ لوگوں کی آواز سن لی تو میں نے آپ کا سامان آپ کے سر پہ رکھنا ہے اور آپ کو خانقاہ سے نکال دینا ہے۔ پھر دونوں کو احساس ہوا کہ خاموشی کی اہمیت کتنی تھی، کتنا سیریس معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد وہ نہیں بولے۔ ایک عالم آئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے، بڑے عالم تھے، مگر حضرت نے انہیں کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی، چنانچہ وہ بالکل نہیں بولتے تھے۔ تو تھانہ بھون کے جو مقامی لوگ تھے وہ ان کو گونگا سمجھتے تھے، چونکہ کبھی بولتے سنا جو نہیں، اس کو کوئی بات بھی کرنی ہوتی تھی تو اشاروں سے کرتے تھے، تو لوگ ان کو گونگا سمجھتے تھے۔ جب وہ کچھ عرصہ رہے اور ان کے اوپر رنگ چڑھ گیا تو اب حضرت نے ایک دن انہیں کہا کہ آپ درس قرآن دیں۔ تو انہوں نے درس قرآن دینا شروع کیا تو مقامی لوگ حیران تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو حضرت گنگوہی کی کرامت کے گونگے بندے نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ تو مشائخ اتنا چپ کا مجاہدہ کرواتے تھے کہ بات ہی نہیں کرنی، اور واقعی چپ کے اپنے مزے ہیں، ہم اس سے واقف نہیں ابھی، اگر واقف ہو جائیں تو بات کرنا ہمیں مشکل نظر آئے، دل نہ چاہے بات کرنے کو۔ تو خانقاہوں میں جو رکھ کے محنت کروائی جاتی تھی، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اس کم کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ نفس کمزور ہو جائے اور انسان کے لیے شریعت کے اوپر چلنا آسان ہو جائے، یہ شریعت پر چلنے کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس لیے اپنی خواہشات کو توڑنا یہ سب سے بڑی چیز سکھائی جاتی تھی کہ بھئی کوئی بھی خواہش دل میں پیدا ہو اس پر عمل نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک مرتبہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں مچھلی کھاؤں، بیمار بھی تھے، آخری وقت تھا، تو بیوی نے مچھلی بنوائی۔ جب مچھلی بن کے تیار ہوئی اور دسترخوان پہ لائی گئی تو اس وقت دروازے پہ ایک سائل آ گیا، اس نے کہا جی کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ حضرت نے وہ مچھلی اٹھا کے سائل کو پکڑا کہ میں نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا۔ یعنی اپنی خواہش پہ عمل نہیں کرنا کہ میرے اندر چاہت جو پیدا ہوئی تھی کہ میں مچھلی کھاؤں، میں نے اپنی چاہت پہ عمل نہیں کرنا۔ اور آج کل تو اپنی ہی چاہت کا یعنی ماحول بنا ہوا ہے، ہر بندہ کیا مرد اور کیا عورت کرنا وہ ہے جو میرا دل چاہے، میرا جی چاہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ایک ہی چیز ہے، اپنی خواہش پہ عمل کرنا۔ اس وجہ سے آج نفس اتنے موٹے ہیں کہ انسان کے قابو میں نہیں، اور ان کو کمزور کرنا ایک مشکل کام بن گیا ہے، حتیٰ کہ لوگ نیکی والی زندگی بھی اختیار کر لیتے ہیں، نیکی پہ آ بھی جاتے ہیں، مگر من مانی اتنی ہوتی ہے کہ ذرا نفس کے کچھ خلاف ہو جائے تو پھر دیکھو ان کو غصہ کیسے آتا ہے، اوفینڈ کیسے ہو جاتے ہیں، فوراً ایک ڈیفرنٹ بندہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ناگوار چیز تو برداشت ہی نہیں نہ ہوتی، اور اسی لیے ہمارے مشائخ جو ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے نا، اس کا مقصد اصل یہی تھا کہ ناگوار چیز کو برداشت کرنے کی عادت آ جائے، اصل مقصد یہ تھا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اگر شیخ بلا وجہ کسی بندے کو جوتے مارے تو اس کو چاہیے کہ وہ جوتا پھر اٹھا کے اپنے شیخ کو دے، اور یہاں تو بات پہ لاجکس چلتی ہیں، اور یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ بس جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو تصوف سیکھنے کے اصل مقصد ہے
اپنے نفس کو کمزور کرنا اور اس کو شریعت کی لگام ڈالنا. جس نے اپنے نفس کو شریعت کی لگام ڈال لی اس نے گویا اپنے نفس کو مار لیا اور دنیا جہان کی سعادتیں اس بندے کو نصیب ہو گئیں. چنانچہ تمام باطنی بیماریوں کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. جتنی باطنی بیماریاں ہیں سب باطنی بیماریوں کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے. مثلا شہوت، اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو دیکھا شہوت کی نسبت نفس کے ساتھ کی گئی، تو شہوت کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے. پھر خواہشات کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنی خواہشات، اپنے نفس کو خواہشات کے پورا کرنے سے روک لیا تو خواہشات کا تعلق بھی نفس کے ساتھ. پھر تیسری چیز ہے حماقت. حماقت کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. الا من صفح نفسا، صفاحت کہتے ہیں احمق یعنی حماقت کو. تو الا من صفح نفسا، مگر وہی کہ جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، تو اس کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہوا. پھر بخل کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ جو شح ہے نا، ہرس، یہ انسان کے نفس میں ہوتی ہے. پھر حسد کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. قرآن پاک میں فرمایا حسدا من عند انفسہم، ان کے نفوس کے اندر حسد تھا. پھر تکبر بھی نفس کے اندر ہوتا ہے. لقد استکبروا فی انفسہم، تحقیق بہت تکبر رکھتے ہیں اپنے نفوس میں، یعنی تکبر بھی نفس میں، شہوت بھی نفس میں، حسد بھی نفس میں، بخل بھی. تو یہ تمام بیماریوں کا مجموعہ تو نفس میں ہو گیا. اسی لیے نفس کی اصلاح کی جو محنت ہے اسی کو تصوف ضرور تزکیہ کہتے ہیں اور تصوف کہتے ہیں. اچھا، بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تصوف کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ بھئی صفا سے ہے، صاف کرنا. جیسے میل ہوتی ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں. نفس کے اوپر جو میل آئی ہوئی ہے، قلب کے اوپر جو میل آئی ہوئی ہے، اس کو صاف کرنا، اس کو تصوف کہہ دیا. آپ کوئی اور لفظ بولنا چاہتے ہیں تو اور بول دیں، حقیقت کو تو نہیں نا آپ رد کر سکتے. نفس کی خواہشات کو روکنا، ان کو چھوڑنا، نفس کو کمزور کرنا، یہ وہ تعلیم ہے جو قرآن و حدیث میں دی گئی ہے، اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. وہی بندہ جنت میں جائے گا جس نے اپنی خواہشات کو روکا. بلکہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ بندہ ہے جس کو قیامت کے دن جنت عطا کی جائے گی. کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک حاکم وقت تھا جو بیوی کے ساتھ بڑے اچھے موڈ میں تھا اور بیوی کسی وجہ سے ناراض تھی. اب یہ جتنا قریب ہونے کی کوشش کرتا وہ اتنا پیچھا دھکیلتی تھی. اب ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار. خیر کچھ دیر یہ محبت پیار کا اظہار کرتا رہا، لیکن بیوی چونکہ بالکل ہی رد کرتی رہی، انکار کرتی رہی، تو اس نے تھوڑا اس کے ساتھ سختی کر دی. انسان جذبات میں ہوتا ہے تو پھر سختی کر لیتا ہے. جب اس نے سختی کی نا تو وہ تو پہلے ہی غصے میں تھی، اس نے غصے میں کہہ دیا دوزخی پیچھے ہٹ. اب جب اس نے یہ کہہ دیا دوزخی پیچھے ہٹ تو اس کو غصہ چڑھ گیا. حاکم وقت سے آخر اس نے جواب میں کہہ دیا اگر میں دوزخی ہوں تو تجھے میری طرف سے 3 طلاق. خیر وہ وقت تو گزر گیا. جب تھوڑا عقل ٹھکانے میں آئی، غصہ ٹھنڈا ہوا، تو بیوی نے بھی سوچا کہ مجھے اس کو دوزخی تو نہیں کہنا چاہیے تھا، غلط کام کیا میں نے. اور خامد نے سوچا اگر اس نے کہہ دیا تھا تو مجھے طلاق تو نہیں دینی چاہیے تھی. دونوں نے اپنی اپنی غلطی کا اعتراف کیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب یہ مشروط طلاق تھی کہ اگر میں دوزخی تو تجھے 3 طلاق. تو کنڈیشنل طلاق تھی. اب فیصلہ کون کرے کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو؟ یہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو فیصلہ قیامت کے دن میزان پہ اعمال تلنے کے بعد ہوگا. کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. یہ کھوٹے کھرے کا تو پتہ قیامت کے دن جا کے چلے گا، اس سے پہلے تو نہیں چلتا. اب جس عالم سے وہ جا کے مسئلہ پوچھتے وہ عالم کہتا بھئی میں تو نہیں اس کا جواب دے سکتا. حتیٰ کہ یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی. ہر بندے کی زبان پہ یہی مسئلہ کہ جی ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور کوئی عالم اس کا جواب نہیں دے رہا. امام شافعی رحمۃ اللہ لڑکے تھے، اس وقت چھوٹی عمر تھی. آپ نے بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اس مسئلے کا جواب دے سکتا ہوں. چنانچہ بادشاہ کو اطلاع ملی تو بادشاہ نے بندے بھیج کے ان کو بلوایا
جب امام شافعی رحمۃ اللہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا نجی زندگی کے بارے میں، آپ مجھے صحیح صحیح جواب دیں، پھر میں آپ کو اس کا جواب بتاؤں گا۔ اس نے کہا پوچھیں۔ امام صاحب نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ جب آپ بڑا گناہ کرنے پر قادر ہوں اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ نہ کیا ہو، کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا، کوئی ایسا موقع؟ تو بادشاہ نے سوچ کے کہا ہاں ایک مرتبہ ایسا موقع پیش آیا۔ بھئی کون سا واقعہ؟ اس نے کہا جی کہ ایک دفعہ میں دفتر سے ذرا جلدی اپنے گھر آ گیا اور جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میرے کمرے میں جو کام کرنے والی ایک نوجوان لڑکی تھی وہ کام کر رہی تھی، یعنی بستر ٹھیک کر رہی تھی، صفائی کر رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے کنڈی لگا دی، جب کمرے میں دیکھا تو وہ جوان لڑکی میرے بیڈ کے پاس موجود ہے۔ اب ذرا میں اس کے قریب ہوا تو مجھے اس کے حسن و جمال کا اندازہ ہوا کہ وہ تو بہت ینگ لڑکی تھی اور بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ تو میں نے جب اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی۔ اب اللہ نے عورت کو سمجھ دی ہوتی ہے، چنانچہ وہ لڑکی فوراً سمجھ گئی بادشاہ کے انداز سے کہ اس کے قدم اٹھانے کا انداز اچھا نہیں ہے۔ تو جب بادشاہ اس کے ذرا قریب ہوا نا تو لڑکی نے کہا یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ کہتے کہ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو میرے دل پر ان الفاظ کا ایسا اثر ہوا کہ میں نے اس کو کہا کہ اچھا تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ چنانچہ وہ لڑکی جو تھی تقیہ نقیہ تھی، پاک صاف تھی، وہ وہاں سے چلی گئی اور بادشاہ جو تھا اس نے اپنا کمرہ پھر لاک کر لیا، اپنا کام کر لیا۔ کہنے لگا کہ یہ ایک ایسا موقع تھا اگر میں اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا، چونکہ میں بادشاہ تھا، میرے پاس موقع تھا، پھر تنہائی تھی، پھر میں نے کمرہ لاک بھی کر لیا تھا، مگر اللہ کے ڈر سے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے ایک گناہ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا۔ تو جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اور تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ اب یہ بات جب باہر نکلی تو علماء حیران کہ بھئی یہ فتویٰ کیسے انہوں نے دے دیا گیا، یہ کون بندہ ہے جو جنت کی ٹکٹیں بیچ رہا ہے، جنت کی ٹکٹیں الاٹ کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، ان کا دیکھو بھئی یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، یہ فتویٰ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے پوچھا کون سا؟ انہوں نے آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو قرآن فیصلہ دے رہا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جب وہ جنتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو طلاق نہیں ہوئی اس کی بیوی کو۔ تو بات ایسی ہے اگر ہم اپنی خواہشات نفسانی کو روکیں گے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائیں گے، ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جس کام میں نفس کی لذت ہوتی ہے اس میں روح کی جو ہے تنزلی ہوتی ہے، اور جس کام میں نفس کی تنزلی ہوتی ہے اس کام میں روح کی ترقی ہوتی ہے۔ چنانچہ جس کام سے نفس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے اس کام سے انسان کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، اور جس چیز سے نفس کو لذتیں مل رہی ہوتی ہیں اس سے انسان کی روحانی تنزلی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ کو ایک مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب میں زیارت کا نصیب ہونا یہ ممکن ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں۔ تو انہوں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ کیف اصل الیہ، میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو رب کریم نے آگے سے جواب دیا اے میرے پیارے دع نفسک و تعال، تو اپنے نفس کو چھوڑ دے اور میرے تک آ جا۔ اس لیے باجید بستامی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت 2 قدم ہے، اکثر محفلوں میں فرماتے تھے جنت 2 قدم ہے، جنت 2 قدم ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیسے کہتے ہیں کہ جنت 2 قدم ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ لو، تمہارا دوسرا قدم جنت سے پہنچ جائے گا۔ تو پہلا قدم نفس پہ رکھنا پڑتا ہے تب نفس مرتا ہے، ورنہ نہیں نفس مرتا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ ہمارا بدترین دشمن وہ ہمارا اپنا نفس ہے۔ حدیث پاک ہے اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، کہ تم اپنے نفس سے دشمنی رکھو، وہ نفس جو تمہارے جو ہے وہ پہلو کے درمیان میں ہے، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم اپنے نفس کو پالنے میں لگے ہوتے ہیں اور نفس ہمیں جہنم میں دھکے دینے میں لگا ہوتا ہے۔
اور یہ نفس ایسا مکار ہے کہ اس کا مکر شیطان سے بھی زیادہ. آپ دیکھیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نافرمانی کی؟ اس وقت تو کوئی اور شیطان نہیں تھا جس نے اس کو ورغلایا ہو، تو اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے اس وقت شیطان تو کوئی اور نہیں تھا مگر اس کے نفس نے اس کو ورغلایا. تو نفس وہ بدبخت ہے، بدکار ہے کہ جس نے عزازیل کو شیطان بنوا دیا. یعنی شیطان کو شیطان بنوانے والا جو گرو گنٹھال ہے وہ نفس ہے. تو نفس جو ہے یہ زیادہ بڑا دشمن ہوا. اب انسان کو گناہ کا جو خیال آتا ہے نا، کئی مرتبہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، کئی مرتبہ نفس کی طرف سے آتا ہے. تو سالک کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کدھر سے جو ہے وہ میسج آ رہا ہے، کون میسج بھیج رہا ہے گناہ کا. تو ہمارے بزرگوں نے اس کو کھول دیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب گناہ کا کوئی خیال آئے اور بار بار اسی گناہ کا تقاضا ہوتا رہے کہ یہی گناہ کرنا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ نفس کی طرف سے ہے. کیونکہ نفس کی مثال ضدی بچے کی طرف سے ہے. وہ ایک چیز اگر منہ سے نکال دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ بس مجھے وہی چاہیے، مجھے وہی چاہیے. تو نفس بھی اسی طرح ہے کہ ایک مرتبہ جو خیال آ گیا گناہ کا، یہ بار بار اسی خیال کے اوپر وہی خیال دل میں لاتا رہتا ہے. اور اگر شیطان کسی کے دل میں گناہ کا خیال ڈالے اور بندہ اس کو رد کرے تو شیطان اس گناہ پہ جمع نہیں رہتا، یہ پھر دوسری آپشن بھیج دیتا ہے. اچھا یہ نہیں ہو سکتا تو چلو یہ کر لیں، اچھا یہ نہیں ہوتا تو چلو یہ کر لیں، دوسری آپشن، تیسری آپشن، چوتھی آپشن. مقصد اس کا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گناہ کی تشکیل ہو جائے اس کی. اگر ایک میں نہیں ہوتی تو دوسرے میں، نہیں ہوتی تو تیسرے